بنی اسرائیل میں بھی انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے، اور بنی اسماعیل میں آخر میں آ کر سرور انبیاء تشریف لے آئے، حضور تشریف لائے۔ تو اس چشمہ ابراہیمی منبع البحرین سے دو دریا جاری ہوئے، ایک بحر بنی اسرائیل، ایک بحر بنی اسماعیل، اور ان کا شجرہ پڑھو، کبھی یہ ملتے رہے کبھی جدا ہوتے رہے، کبھی ملتے رہے کبھی جدا ہوتے رہے، کبھی اکٹھے ہوتے رہے کبھی ان میں جدائی ہوتی رہی۔ ایک مقام ملنے کا ایسا آیا، جب ملے تو کمال ہو گئی۔ ہاں، جب یہ دونوں دریا ملے تو پھر کمال ہو گئی۔ کیسے ملے؟ ملتے ملتے ملے آ کر حضرت عبد المطلب کے پاس، یہ یلتقیان، یہ دونوں ملے، عبد المطلب سے مل کر پھر جدا ہوئے۔ جب جدا ہوئے تو ایک کا نام ہوا ابو طالب، ایک کا نام ہوا عبداللہ۔ پھر جدا ہوئے، جدا ہو کے پھر ملے، یلتقیان۔ جب پھر ملے یہ دونوں بحر، جب دونوں پھر ملے تو ایک بحر کا نام علی ہوا، ایک بحر کا نام فاطمہ ہوا۔ مرج البحرین یلتقیان۔ اللہ، یوں سمجھ لیں یہ دو بحر یوں ملے، ایک نبی کے گھر آیا، ایک خدا کے گھر آیا، ایک بیت رسول اللہ سے آیا، ایک بیت اللہ سے آیا۔ مرج البحرین، چلتے چلتے یلتقیان، آ کے مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں پھر دونوں مل گئے، یعنی علی اور فاطمہ، نکاح ہو گیا۔ جب یہ ملے تو پھر کیا ہوا؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں کے ملنے سے لولو اور مرجان پیدا ہوئے۔ لولو کہتے ہیں چھوٹے موتی کو، مرجان کہتے ہیں بڑے موتی کو، یعنی ان دونوں دریاؤں کے ملنے سے دو موتی پیدا ہوئے، ایک بڑا موتی ایک چھوٹا موتی۔ بڑے موتی کا نام حسن ہو گیا، چھوٹے موتی کا نام حسین ہو گیا۔ حضرات گرامی، یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے کسی عالم سے پوچھ لیں، کسی لغت کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، لولو اور مرجان ہے وہ بھی موتی، ہے وہ بھی موتی، فرق اتنا ہے ایک ذرا چھوٹا ہے ایک ذرا بڑا ہے۔ اور اگر آپ اس پر دلیل چاہتے ہیں تو حسن اور حسین کے معنی پہ غور کریں، حسن اور حسین کے مفہوم پہ غور کریں۔ حسن حسن سے ہے، حسن احسان سے ہے، احسان اچھائی اور بھلائی کو کہتے ہیں، حسن خوبصورتی جمال اور زینت کو کہتے ہیں۔ منبع دونوں کا ایک ہے، مادہ حسن اور حسین کا ایک ہے حسن، چاہے اس کو حسن کہہ لو چاہے اس کو حسین کہہ لو۔ جب ان دونوں کے ناموں پر غور کریں تو لفظ حسن اور لفظ حسین، حسن کی تصغیر ہے حسین، عربی زبان میں حسن کی تصغیر ہے حسین۔ حسن کا معنی ہے بڑا حسن اور حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن۔ حسین کا معنی کیا ہے؟ چھوٹا حسن۔
تو گویا حسن حسین کا معنی بنا ایک چھوٹا حسن ایک بڑا حسن. اب پڑھیے قرآن کی آیت یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. جب دونوں دریا ملے ایک چھوٹا موتی پیدا ہوا ایک بڑا موتی پیدا ہوا. تو حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن. تو جب یہ چھوٹے حسن اور وہ بڑا حسن، ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو ساری زندگی صرف امام حسین کی بات کریں اور اس کے بڑے بھائی کا ذکر ہی نہ کریں. یہ دونوں موتی ہیں لیکن حسن بڑا موتی ہے، اس لیے اس کا درجہ بھی بڑا ہے، اس کی امامت دوسری ہے، حسین کی امامت تیسری ہے. ہم اہل سنت 12 اماموں کے قائل ہیں. ہم عصمت کو سلام کرتے ہیں. پہلے امام مولا علی ہیں، دوسرے امام امام حسن ہیں، تیسرے امام امام حسین ہیں، چوتھے امام امام زین العابدین ہیں، پانچویں امام امام محمد باقر ہیں، چھٹے امام امام جعفر صادق ہیں. اگر پہلے دوسرے تیسرے امام کی بات اور شان سمجھ میں آئی اور یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تو یہ چھٹے امام نے بتایا، امام جعفر صادق نے بتایا کہ بحرین کون ہے، یلتقیان کیا ہے، لولو اور مرجان کیا ہیں. حضرات اب سنیں، توجہ کریں. ان آیات کا مفہوم بعض مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ دو دریا، ایک ہے بحر نبوت ایک ہے بحر فتوت. بحر فتوت اور بحر نبوت، بحر نبوت سے مراد فاطمہ ہے اور بحر فتوت سے مراد علی ہے. اور ان دونوں دریاؤں کے درمیان ایک برزخ ہے اور وہ برزخ ذات مصطفیٰ ہے. اور حضور کی ذات کی وجہ سے علی فاطمہ پر زیادتی نہیں کر سکتا، فاطمہ علی کی نافرمانی نہیں کر سکتی. اس حجاب، اس رکاوٹ، اس شرم، اس نسبت کی وجہ سے یہ دونوں دریا امن امان سے چلتے رہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. خدا پوچھتا ہے مسلمانوں، میں نے تمہاری نجات کے لیے، تمہاری بخشش کے لیے یہ بحر جاری کیے ہیں. دیکھو میری کتنی نعمت ہے، تم میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. یہ جو بحر ہیں ان میں سے موتی پیدا ہوئے، ایک حسن ایک حسین. آیت کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوئی. یہ دونوں موتی بحر نبوت اور بحر فتوت کے ملنے سے بنے. سیدہ فاطمہ، پھر سنو، سیدہ فاطمہ بحر نبوت ہیں، مولا علی بحر فتوت ہیں. وہ نبوت کا دریا ہے، یہ فتوت کا دریا ہے. فتوت کس کو کہتے ہیں؟ فتوت نام ہے جواں مردی کا، فتوت نام ہے شجاعت کا. فاطمہ پہ آ کے بحر نبوت ٹھہر گیا، اعلان ہو گیا کہ فاطمہ تو دلیل بن جا اس بات کی کہ نبوت کا سمندر ختم ہو گیا، رک گیا، ٹھہر گیا. اب آگے نبوت نہیں چلے گی، اب فاطمہ تیرے ذریعے بحر نبوت سے امامت چلے گی. تو گویا سیدہ فاطمہ کا وجود دلیل ختم نبوت ہو گیا، دلیل ختم نبوت ہو گیا. اور مولا علی ہے بحر فتوت. گویا شجاعت اور جواں مردی کی حد ہو گئی. تو بحر نبوت اور بحر فتوت جب دونوں ملے تو ان سے امامت کے موتی نکلے. ایک موتی کا نام حسن ہے، ایک موتی کا نام حسین ہے. حسن بڑا موتی ہے، حسین اس سے چھوٹا موتی ہے.
یہی وجہ ہے اہل سنت کے عقیدے میں امام حسن کی شان زیادہ ہے. گویا امام حسن خلفائے راشدین میں سے 5ویں خلیفے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. حضور علیہ السلام نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت چلے گی، اس کے بعد ملوکیت اور بادشاہت آئے گی. حضور کے اس فرمان کے مطابق 30 سال خلافت کے پورے ہوتے ہیں جب سیدنا امام حسن چند ماہ خلافت کرنے کے بعد حق کے خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بس آج کے بعد میں اعتماد کرتا ہوں امیر معاویہ پر، اب مسلمانوں کی قیادت امیر معاویہ کریں گے. یہ صلح ہو گئی تھی حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان، اور اس صلح کی پیشگوئی بھی حدیث میں موجود ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن یہ سید ہے، یعنی میری امت کا سید اور سردار ہے. اللہ تعالیٰ اس کے وجود کی برکت سے مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. تو گویا امام حسن کی وجہ سے بنو ہاشم اور بنو امیہ میں صلح ہو گئی. مسلمانوں کی دونوں جماعتوں کے درمیان مفاہمت اور مصالحت ہو گئی وجود امام حسن کی وجہ سے. حضرات غالباً یہی وجہ ہے کہ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی تھی، مفاہمت کر لی تھی. شاید کچھ لوگ اسی لیے امام حسن کی شان کو نہیں مانتے کہ اس نے صلح کیوں کر لی تھی، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ہم اہل سنت ہیں، ہمارے نزدیک امام حسین سے بڑے امام حضرت امام حسن ہیں. اگر انہوں نے امیر معاویہ سے صلح کر لی ہے تو ہم نے بھی کر لی ہے. لہذا اہل بیت کے 12 اماموں کو صحیح طور پر اہل سنت مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، اس لیے ہم امام حسن کا ذکر کرتے ہیں. امام حسن کی امامت کے سائے میں 10 سال تک حضرت امام حسین ان کی غلامی کرتے رہے. حضرت امام حسن خلفائے راشدین میں 5ویں خلیفے. خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ 5. 4 خلفاء اور 5ویں خلیفے حضرت امام حسن. یہ ہے اہل سنت کا مسلک اور عقیدہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور حکومت میں سالانہ وظیفہ پیش کیا کرتے تھے خاندان نبوت کو، اور ان کے حقوق کو فائق اور مقدم سمجھتے تھے. اب ان دونوں اماموں کی شان دیکھو، ایک چھوٹا موتی ایک بڑا موتی ہے، وہ بھی موتی ہے، وہ بھی موتی، وہ بھی امامت کا موتی، وہ بھی امامت کا موتی. وہ شبر ہے، یہ شبیر ہے، وہ حسن ہے، یہ حسین ہے. وہ بھی نبی کے کندھوں پہ بیٹھنے والا، یہ بھی نبی کے کندھوں پہ بیٹھنے والا. حسن بھی جنت کے جوانوں کا سردار، حسین بھی جنت کے جوانوں کا سردار. حسن کو بھی حضور نے چوما ہے، حسین کو بھی حضور نے چوما ہے. حدیث میں آتا ہے فَيَشُمُّهُمَا وَيَزُمُّهُمَا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نواسوں کو کبھی سونگا کرتے تھے، کبھی سینے سے چمٹا کے چوما کرتے تھے. تو یہ دونوں امام ہیں، ہم ان دونوں کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. حضرات گرامی، اگر حضرت امیر معاویہ غلط ہوتے تو امام حسن کبھی صلح نہ کرتے، جہاد کرتے، شہید ہو جاتے. امیر معاویہ سے صلح نہ کرتے کیونکہ حسن کے خون میں غیرت تھی، فاطمہ کے دودھ کی. اگر امیر معاویہ نائل ہوتا،
اگر امیر معاویہ نالائق ہوتا، اگر امیر معاویہ غلط ہوتا تو فاطمہ کا لال جس کی رگوں میں